والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مرتبہ السلام کے تمام ہی ذیلی اور فروعی تعلیمی اور تربیتی اداروں کے تمام ہی متعلقین اور ذمہ داران اور اس چمن علم و فن کے تمام ہی علماء، خوشانشینان اور اس کے مربیان، اساتذہ کرام اور مدرسین اعظام، یہ چمن، یہ مرکز یوم تاسیس سے ہی ہمارے غرور اور قعود و قیام اور بدوباش کا مرکز رہا ہے۔ ہندوستان کے اور بھی دیگر تعلیمی اور تربیتی جماعت و ملت کے اداروں کے ساتھ یا اس کے ان کے مقابلے میں کسی قدر زیادہ توجہات اور ترکیزات کے ساتھ اس کے اوریجن سے اور ماں باپ کی تاریخ سے، اس کے بانی کے بالکل ابتدائی تو نہیں، لیکن وطن سے باہر جا کر، علاقے سے نکل کر جب انسان علمی میدان میں قدم رکھتا ہے، اس وقت سے لے کر میں اس کے بانی مولانا عقیل اختر مکی وفقہ اللہ وسدد الخطا وحفظہ اللہ کے افکار سے، ان کے نظریات سے، ان کے ورزنوں سے اور ان کے طموحات و خواہشات سے میں واقف بھی ہوں اور اس کا کہیں نہ کہیں سے حصے دار بھی رہا اور بعض معاملات میں رازدار بھی۔ اس لیے میرے لیے جامعہ، یہ مدرسہ، یہ مرکز کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے طلبہ ہیں، نہ ہی اس کے اساتذہ ہیں، نہ اس کے طالبات اور معلمات ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کو مہان بھارت کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جاننا چاہیے۔ اور اکھنڈ بھارت اس مہان بھارت سے کہیں بڑا ہے اور بڑا ہے، لیکن اس وقت دنیا کے رواج کے مطابق سب بڑھ گئے ہیں، اور بڑھنے کے بعد بھی یہ ملک جتنا کچھ بھی بچا ہے بہت بڑا ہے، اور اس میں آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند یہ بھی بہت بڑی تھی، بڑا مہان اور بڑا عظیم رہا۔ اور جب اکھنڈ بھارت تھا اس سے بھی بڑا اس کا دائرہ تھا، اکھنڈ بھارت سے بھی
بڑا اس کا دائرۂ کار تھا اور ساری دنیا اس کو مانتی تھی۔ لوگ زیادہ زیادہ افغانستان کو لگتے ہیں کہ بھارت میں آتا ہے، بلوچستان اور ادھر کچھ اور جاوا سماطرا میں سے کچھ حصے کو لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں لیتے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس وقت ہے۔ لیکن مہان ہندوستان کے اہل حدیثوں کا، جماعت کا ہماری بہت دور دور تک چرچا تھا اور لگتا تھا کہ یہ سب ایک ہی گھر ہے۔ افریقہ تک کو کسی نے سوچے تو بڑے اعظم نہیں بڑھتے، ایشیا میں ہم ایک چھوٹے سے حصے کو کہتے ہیں کہ یہ اکھنڈ بھارت ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے اس مہان بھارت کے ساتھ۔ اور جو جمعیت اور جماعت کا مسئلہ ہے یہ تو بہت بڑا ہے، افریقہ تک گھسا ہوا تھا، وہاں تک اس کی جو لاگاہیں اور اس کے کارناموں کے قصے بھی پھیلے ہوئے ہیں اور دائرۂ کار بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس جمعیت سے متعلق اور منتسبین میں آپ حضرات ہیں، اور خاص طور پر جہاں اس وقت آپ موجود ہیں، جھارکھنڈ کی سرزمین، یہ جھارکھنڈ وغیرہ بات میں ہوا ہے، جیسے اکھنڈ سے مہان ہو گیا، اسی طریقے سے یہ جھارکھنڈ بہت بڑی عظیم مرکزی جگہ تھی اور ہندوستان کے اہم ترین مراکز میں سے ایک مرکز یہ سرزمین تھی جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ جھارکھنڈ میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور اس کا مرکز یہی دلال پور تھا، اصلی مرکز، ورنہ عبداللہ پور بھی تھا، اور یہ جب دونوں مراکز تھے، اس کے علاوہ بھی مراکز تھے، تو یہ سب جگہ اس کی بڑی بنیادی جگہ ہے جس کو مال بھی ملتے تھے، رجال بھی ملتے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے دھنی تھے، مال خرچ کرنے میں بھی اور فوج خرچ کرنے میں بھی، یعنی جان اور مال دونوں کی قربانی دینے میں بڑے جیالے واقع ہوئے تھے یہاں پر۔ تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کچھ لوگ اس کو بلاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو زندہ کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں۔ وہ ہمارے طلبا کو ایک خاص چہار دیواری میں بیٹھ کر کے بھولنا نہیں چاہیے۔ اہل حدیث طلبا بھولتے چلے جا رہے ہیں، اساتذہ جو ہے بڑے بڑے اساتذہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھے، ہم کہاں پہنچ گئے اور ہم کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہیں آسمان سے نہیں نکلتے ہیں، یہ آسمان چکر کاٹتا ہے، ساری دنیا کا خاک چھانتا ہے تو آسمان افلاک کہلاتا ہے، لیکن وہ ایک زمین کا ایک ایک ذرہ چھالتا ہے۔ چھالنا جانتے ہیں شاید، چھلنی سے لے کر کے چالتا ہے، اور چھالنے کے بعد، خاک چھاننے کے بعد آسمان زمین ٹوٹل کے خاک چھانتا ہے، تب کہیں انسان پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رجال پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ انہیں مدرسوں میں جو ایک چھوٹی سی چہار دیواری میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزاج، ان کا دماغ، ان کا دل، ان کی پروازیں آسمان کو چھوتی ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور وہاں سے جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر دعویٰ ہوتا ہے۔ مدارس سے لوگ پتہ نہیں کب سے انہوں نے ہمت ہار دی کہ کہا کہ جغرافیہ کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کسی جغرافی کے ماہر سے فلاں یونیورسٹی میں پایا جاتا ہے۔ بڑی مصیبت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے تاریخ کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے تو اس وقت بھی بھولتے ہیں کسی دوسرے کو، فلاں بہت ماہر ہے، اتہاس کا ماہر، مسلمانوں میں تو کوئی بچا نہیں،
غیر مسلموں میں فلاں 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 یونیورسٹی میں بچے یہ وہ کہتے ہیں جو حقیقت میں پوری دنیا کی پیمائش انہوں نے کر لی تھی اور جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے پہلی تاریخ کسی زمانے میں تاریخ سے مجھے بڑا شوق تھا کچھ لکھنے کی کوشش بھی کی تھی تاریخ کے جھروکے سے لیکن مولوی سید العلماء تمنا المرء یدرکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم دم نکلنے سے کیا ہوتا ہے لیکن خواہشیں ہونی چاہیے انسان کے تخیلات بلند ہونے چاہیے اور آسمان ساتویں آسمان سے نیچے ہونے بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا خواب بڑے اونچے دیکھنے چاہیے اور اس خواب کو شدید تعبیر کرنے کے لیے آپ کو کھپانا چاہیے اپنے آپ کو کھپانا چاہیے اور علم کے میدان میں تو بہت مشہور ہے کہ جو اپنے آپ کو مکمل حوالے کرتے مکمل یہ کھانا بھی نہیں رکھنا ہے کتنا 100% میں سے 1% بھی جس نے اپنے لیے اپنے آپ کو رکھا بقیہ 99% علم کے حوالے کر دیا وہ خواب اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور دیکھا ہے تو وہ خواب ہوتا ہے نہیں سمجھ کہتے ہیں کہ جب علم کو پورا حوالے کر دو گے علم کے حوالے اپنے آپ کو تو کتنا دے گا 100% سے 1% کم کر دو یہ تھی خیال دست مہادست و جنون بالکل بیوقوفی پاگل بنی 1% کم پڑ جاتا اور مکمل جب اپنے کو سرینڈر کر دیتے ہیں بالکل کوئی سپردگی تو اس کے بعد جانتے کیا ہوتا ہے علم ایک ذرہ عطا کرتا ہے کتنا دیتا ہے وہ سب حوالے کرنے کے بعد کتنا ایک ذرہ دیتا ہے یہ جتنی چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ سب خواب و خیال ہے ہمارے سلف کے اندر تھی یہ چیز تو اسی لیے وہ مسند درس پر جب بیٹھتے تھے تو دنیا ان کے درس ان کے اسباق ان کے لیسنس دہراتی تھی اذا كنت شعرا اصبح الدهر منشدا ایک شعر کیا کہہ دیا میں نے کہ ساری دنیا اسی کو گنگنا رہا ہے اسی کو گا رہا ہے یہ ہمارے اسلاف کی بخاری شریف نے کہا گا بخاری شریف دیکھ لو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ادب میں جو اعلیٰ کلاسیکی ادب ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ لو علم کے حساب سے کر رہا ہوں میں اور طب میں دیکھو ڈاکٹری اس وقت کئی طرح کی چلی ہوئی ہے سب ایک چیز کر دیا تو یورپ اور امریکہ آسمان میں چلا گیا لیکن آج بھی وہ کہتا ہے کہ اس جڑ سے ہم پھٹ کر کے کوئی اور جڑ تلاشیں گے یعنی ہم جس کو بنیاد قرار دیں گے تو اسی دن ہماری ساری عبادت آ جائے ایسی بنیادیں رکھی ہم لوگوں نے ابن رشد نے ایسی کتاب لکھی مجموع میں لیڈیز میں ریاضیات میں فلکیات میں کیا لوگ تھے تو وہ علم کو اپنے آپ کو علم کے حوالے کر رہے ہیں لیکن اسی علم کا کیا حاصل ہے مجھے میں کہتا ہوں کہ علم ایک فراڈ ہے جو سب سے بہترین چیز ہے جس کے لیے اپنے آپ کو مکمل کھپانا ہے ایک فراڈ ہے اگر یہ علم اہل علم کی طرح جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ان کی طرح حاصل نہیں کیا ہے یعنی اس میں اللہ جل شانہ کے لیے حصہ نہیں ہے تو اپنا ایک الگ حصہ بننا سمجھیے کہ آپ صرف اس عظیم الشان ادارے کو دھوکہ نہیں دے رہے اساتذہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہے پوری ملت میں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں غم کا مارا ہوا دنیا کا ستایا ہوا بھاگ کر کے کہیں پناہ لیتا ہوں کسی وقت تو مجھے پناہ ملتی ہے جو ماما ملی تو کہاں ملی وہ آپ کے یہاں کہ ایک دن ہمارے یہ طلبہ اسی طریقے کی نیت و اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ عزم و حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں مایوسی نہیں
مکہ مدینہ میں تھا پڑھ رہا تھا تو سب دعا کرتے تھے مدینے میں کون نہیں ہوگا. ہم لوگ بچپن میں روتے تھے نا, ہم لوگ بچپن میں ایک بچے جو پڑھ رہے تھے اشعار, تو یہ ہم کچھ بچے تھے بہت پڑھتے, میں بھی پڑھا کرتا تھا کبھی کبھی, اور یہ ترانہ اکثر میں نہیں پڑھا تھا. یہ ترانہ نہیں جو سور ترانہ پڑھاتے ہیں, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, پڑھتے تھے تو آنکھ سے آنسو آتا تھا. لیکن کچھ لڑکے پڑھتے تھے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت پر. یقین جانیے میں جب شعر کو پڑھتا ہوں تو بچپن کے کا صفائے قلب, جب یہ دنیا نہیں خریدی تھی, اس میں نہ کرسی نہ ناموری, بس لگتا تھا کہ وہ جب میں پڑھتا ہوں ایک ذرے کے لیے آتا ہی چلا جائے, کاش کو کچھ دیر میں جیسے بچپن میں ہوتا. یہ دنیا بڑی خراب ہے, بیکار کا خراب ہے. اگر یہ دنیا کی حیثیت سے یہ علم بیٹھتا گیا تو اس سے زیادہ بدترین چیز ہوئی, میں نے دیکھی, اس سے زیادہ بدترین چیز ہوئی. اس لیے اللہ والا بنیے, یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے لیے یہ دین حاصل کریں تب اللہ کے دین کو دھوکہ نہیں دیں گے, والدین کو دھوکہ نہیں دیں گے, اداروں کو دھوکہ نہیں دیں گے. مولانا حفیظ صاحب شاید سب دیکھی گھوم پھر کر کے کرتے ہیں, اور بڑی بڑی مسجدیں بھی شاید بنوائی ہیں, بڑے بڑے مراکز بھی بنوائے ہیں. آج یہ دیکھا کر کے آئیں گے یہ بنوائی, لیکن آخر میں آ کر کے نظر آپ پر دکھتی ہے. اس میں سے کوئی ایک بچہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا, اور یہ نہیں کہ خواب بڑے اونچے ہیں, ہر آدمی کا خواب اونچا ہو. کسی کا بیٹا اندھا واللہ نہ کرے, لولا لگا ہو, تو ایسا نہیں کہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. کل توجہات اسی کی طرف ہوتے ہیں. جو بچہ تھوڑا سا کمزور ہو جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے, ماں باپ سے پوچھے جب تمہوں کے اولاد ہوگی تو پتہ چلے گا, سب سے زیادہ توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. تو اس ادارے کے ہر بچے کی طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نجات کا اول اور آخر ذریعہ, اور کوئی چیز تو میں نے کی نہیں. نہ مسجد یاد آتی ہے, نہ مدرسہ یاد آتا ہے. یاد آتا ہے کہ کون سا, اور ملت پر کوئی مسئلہ آتا ہے تب تو کہا کہ اس ملت کے رکھوالے ہم پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج حالات ٹھیک نہیں ہے, کل مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. نہیں سمجھا؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں رجال الغد و بنات المستقبل. ہمارے یہ جو نونہالان ہیں, ہم جیسے کچھ بھی ہیں, لیکن کل کے مرد میدان تو ہمارے پاس ہیں. اور آج ہم کوئی بڑی بنیاد نہیں کر سکے ملت کے لیے, ملک کے لیے, انسانیت کے لیے, تو یہ ہمارے قوم ملت کل کے ہمارے پاس تیار ہے. یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اونچا جائے, اور استاذ کی خواہش ہوتی ہے یہ مجھ سے اونچا چلا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ امنگیں ہوتی. اسی لیے تم دیکھتے ہو استاد کو, بعض استاد تھوڑے سے ان کنٹرول ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں پڑھایا 11 سال تک بہت جم پایا, بہت جم کے پڑھاتا تھا میں, اور دل جان سے پڑھاتا تھا, اور بھاگ دوڑ ایسے ہی کرتا تھا. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ آج افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ہی طاقت آج بھی کیوں نہیں جو تھی. مولانا نے صحیح کہا, بہت زیادہ آج کل تھک جاتا ہوں, اتنا تھک جاتا ہوں. آپ سب لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے پیٹھ کا درد ختم ہو گیا. اور گاڑی میں بیٹھے مجھے لگتا تھا کہ کب یہی اترے ہی دیتے ہیں, لیکن مولانا حفیظ صاحب کا خوف دامن گیر تھا کہ یہ کہتے ہیں ابھی تو اس جگہ سے دور ہے, صادق پہنچنا ہے, دنیا تو پہلے ہی منزل میں تک بیٹھا. خدا حافظ. مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں گے, اور اس لیے آج کل بہت تھک جاتے ہیں. اور تھک جانے کا میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں آپ تھک جاتے ہیں, مان لیں میری بات. ہمیشہ لیت الشباب يعود یاد رکھے گا, صحیح ہے نا؟
जिस्म थक जाता है। और आज जो दौर है, यकीन जाने मुझे इतनी आजकल ख्वाहिश रहती, इतनी सारी चीज़ें की, रोज एक मजमून मुझे समझ में आता है, बेहतरीन उन्वान समझ में आता है, मजमून भी कभी कभी उमड़ के आता है, चाहे वजूद में मसाइल तफक्कुरात। लेकिन पहले तो लिख लेते थे, अब उतना लिखने की भी सकत नहीं होती। तब अफसोस होता है कि ये तालिब इल्मी का ज़माना जो मैंने गंवाया है, काश के उस वक्त पढ़ा हो, काश उस वक्त भी कोई चीज़ नहीं जानता, काश उस वक्त कोई और तफरीह नहीं जानता। अगर मैं उन तलबा में साथ था कि जो गैर शब्द इंतकाल होने वाले शेख हदीस थे, उनका भी कुछ मतलब टेढ़ा हो गया, लेकिन हम लोगों की पहली तकलीफ उस वक्त ये थे जाना शुरू किया। उसी साल ये भी बात है, मैं भी उसी साल आया था। तो तलबा को नसीहत करने के लिए पहली तकलीफ होती थी किसी बुजुर्ग उस्ताद, और बुजुर्ग उस्ताद की मैं क्या कहूँ, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। फजर की नमाज पढ़ाते थे तो मुझे ये लगता था कि अब जमीन पर नहीं, अब मैं जमीन छोड़ करके आसमान की तरफ जा रहा हूं। अभी एक साहब ने बताया, हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब नायब अमीर जुमा के लिए थे, एक दिन और मैं उसको नहीं कहूँगा, कोई साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरने के बाद उन्होंने कहा, मौलाना आज मुझे थोड़ा सा मजा आया है, कौन है? शेखुल हदीस मौलाना शमसुल हक साहब नमाज पढ़ाते थे तो लगता था कि फजर की नमाज पढ़ाते हैं, बड़ी लंबी पढ़ाते थे और जाना से, तो लगता था कि मौलाना मुझे कि इस दुनिया माफिया से बेखबर होकर के आसमान का सैर करें, या जन्नत में हो या जहन्नम को देख करके दहला। अजीब उनका मामला था, और आप उनका जिक्र आगे हो जाए तो उनकी हर चीज़ निराली। उन्होंने जो तकरीर की वो मैंने उसको लिख लिया, तकरीर की भागे भागे कमरे में गया, आली मुगल रसूल था, पहले मतलब बाहर जाने का मौका मिला था बिहार से, उसको मैंने लिख लिया, जाकर के जल्दी से लिख लिया कि वो अल्फाज याद है। पहले सब अल्फाज उस्ताद जो तकरीर करते थे, मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि मैं अगर कोई कहता है कि वैसे ही दोहरा दो तो दोहरा सकता था। और कभी बोलना मैंने, अब तो अभी कहीं भी बात भूल जाता, हमेशा एक साथ ध्यान नहीं रहता है, समझे नहीं समझे। उस वक्त बिना मुबालगा कोई टेप करके देख ले उस वक्त के मेरे तर्जुमों को, कोई अरब चाहे आधा घंटा पौन घंटा तकरीर करे, मैं नोट करना नहीं आता, कोई नहीं देखा वो मैं कलम खरद लेके जाना सब किया का हो चाहे जहाँ, बस खूब बहुत सुनाता था उनकी पूरी अरबी तकरीर को, इतना बर्दाश्त कर लिया आप लोग। लेकिन इस वक्त तफक्कुरात की दुनिया में और ये मोबाइल में तो मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। बहरहाल शेखुल हदीस ने वो कहा था आप लोगों ने किए, और उस पर बहुत अमल किया। मैं बहुत दिन वो डायरी ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ चली गई वो, लेकिन उस डायरी में मैंने लिखा था और कहा था कि रूए ज़मीन पर जितनी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसका कोई न कोई कहीं न कहीं से बदला इंसान ढूंढ सकता है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है कि वक्त को ज़ाय करने वाला ऐसा ज़ाय होता है कि कभी भी दोबारा उठ नहीं सकता। और वक्त को कसैफी तो आप लोग पढ़ते ही हैं, वो तो तलवार की तरह से है, हर हाल में आप उसको नहीं काटेंगे तो वो आपको जरूर काटेंगे। उस जमाने को याद कीजिए। आज मेरे दिल में आया, लड़के पढ़ रहे थे तो कुरान पढ़ रहे थे, सोचा कि 40,000 से की मुझे इस्तेमाल हो गया था, पूछ लेता हूँ। फिर ख्याल आया कि तलबा से जो मेरा मदरसा है तो मुझे पूछना चाहिए, क्लास में तो ये ले नहीं जाते कभी हमको, समझा कि नहीं समझा। और मैंने सोचा कि एक एक किताब में मतलब उस्ताद पढ़ा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि एक मिश्रा पढ़ूँ और देखो कि कैसे आप लोग पढ़ते हैं। मौलाना किसी ज़माने में वो नसूस याद कराते थे ना, पता नहीं अब है कि नहीं, वो मराम याद कर लिया, ये याद कर लिया, ये बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन मदरसा करवाए ना कराए, हम कैसे तालिब इल्म की याद करें।
ہم کیسے طالب علم یہ ہیں کہ نصوص یاد نہ کریں اور مشکل کام ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا، جیسے حماسہ کی بات ہے، تو میں نے سوچا کہ اب تو 40-45 سال سے زیادہ ہو گئے، 40-45 سال لگ بھگ ہو رہے ہیں. 45 سال کے بعد کہاں یاد رہے گا کتاب لگ کے دیکھی نہیں. آئے بھی تو تخصص میں پڑھانے لگے، نیچے کی کتابیں بعد میں بڑی مشکل سے کرتے وہی نیچے کی کچھ کتابیں دیجیے تو پڑھے ہوتے تو تازہ ہو گیا ہوتا. پڑھنے میں روز میں چاہتا ہوں دیکھوں، بلوغ المرام دیکھنے کے لیے میں 5 ہفتے سے پریشان ہوں کہ اٹھاؤں اور چند چیزیں میں دیکھوں، مجھے بھی سیکھنا تھا. ایک سال میں دے دیا میرے پاس نہیں مولانا کچھ لکھیے. میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں لکھیں لیکن اس کو دیکھ رہے ایسا نہ ہو کیسی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک شعر پڑھوں اور کہوں کہ اس کو پورا سمجھیں گے. آدھار نرف سے ایک شعر پڑھوں اور اس سے متعلق جتنے اشعار ہیں اس آپ کو پورا کریں. آپ لوگ سے کوئی بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا. بولو مرام پڑھیں اور یہ سیدھے کہیں کہ بھئی یہ حدیث سب بھول گیا. بولو مرام مجھے جتنا پڑھا تو مکمل یاد، ایک حرف نہیں چھوٹا. اذہار نرف پڑھی تھی، جتنا پڑھایا تھا اس میں ایک حرف مجھے مدینہ جانے تک بھی یاد تھا. سمجھا کہ نہیں. حماسہ پڑھا تھا، حماسہ میں تو پورا جتنا پڑھا تھا یاد نہیں تھا لیکن اکثر یاد تھا. اب متنبی کلاس میں نہیں پڑھا تھا، کچھ ذوق سے پڑھا تھا، ذوق شوق سے. تو آدھی سے زیادہ پڑھا تھا، ایک ایک حرف ایک قرآن کو مجھے پورا پڑھ دیتا. اور سب معلقات 3 معلقات پڑھائے جاتے ہیں. میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں سمجھے کہ میں قابل کے بڑے سے، میں اس لیے مجبوری میں بیان کر رہا ہوں کہ طالب علم کو پڑھنے سے بہت کچھ آتا ہے اور وہی بات میں کام آئے گا، ورنہ آپ کچھ نہیں ہو سکیں گے، کچھ کر نہیں سکیں. اب ہم لوگ استاد دے دیتے ہیں امتحان میں کہ اذہار نرف جو کتاب آپ نے خوبصورت سے پڑھی ہے اس میں سے 4 اشعار آپ لکھیں. یہ تاکہ ہوتا ہے کہ 4 اشعار پوری کتاب سے نہیں لکھ پاتے ہم. یہ بتائیے کیا ہوگا اس علم کا. تو 7 معلقات ہم لوگوں کو پڑھائے گئے تھے. 3 معلقات جامعہ اسلامیہ میں پڑھائے جاتے تھے اور پہلا جو تھا اس میں امرؤ القیس کو نہیں پڑھایا. مجھے شوق تھا پڑھنے کا تو امرؤ القیس کا پورا پڑھا اور شاید آج کچھ اشعار زیادہ یاد ہو تو اسی واقعہ سب بھول گیا. نہ مزیدار کی ہے دیکھا انہوں نے کہ دماغ کرنے کہاں چلا گیا. مولانا واپس لائیے اس کو. مزیدار نہیں، اشعار و شعراء العرب امرؤ القیس. سمجھے کہ نہیں سمجھے. اور حقیقت میں مولانا کہہ رہے ہیں تو ادبی ذوق تو تھا نہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت میں امرؤ القیس اشعار و شعراء العرب ایسی نہیں تھی. اور وہ جو کہتے ہیں اشعار و شعراء العرب اذا رکب، جب وہ سوار ہوتا تھا نا، ہم کو کبھی کبھی لڑکے بڑے اچھے لگتے ہیں. لڑکے جو ہیں کبھی کبھی بہت اچھے لگتے ہیں. کب؟ جب وہ بلیٹ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے اور ایسے بڑے البیرے لگتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ امرؤ القیس جب سوار اور شاہ سوار کہلائے تو کیا کرے، شیر کی ہوتا ہے کہ نہیں، شاعر ہے نا. ہاں تو جب آدمی کو ترنگ میں ہوتا ہے تو شیر کہتا چلا جاتا ہے. چاہے ایسے کہیں چاہے ایسے کہیں، مولانا نے ہم کو دوسری طرف بھٹکا دیا. بہرحال کہنے کا مقصد میرے عزیزوں یہ ہے، تو دوری مجھے ایک طرف سے یاد ہے جتنا پڑھا. شرح وقائع جیسی ٹیڑھی کتاب حاشیے کے ساتھ، حاشیے تو ایک طرف سے یاد نہیں تھا لیکن متن ایک طرف سے پورے یاد. تو ہمارے علاقے میں، گھر میں، خاندان میں، دیوبند سے لے کر کے مارشریہ تک سب میرے خاندان گھر کے لوگ تھے، سب ایک پر ایک قابل، حقیقی قابل، کتابوں میں بالکل ماہر معلومات. اور یہ قرات کر رہے ہیں بڑے بڑے قرآن کو میرا چھوٹا بھائی چچا کر رہا تھا، چلنے نہیں دیتا تھا. کہیں نہ کہیں وہ آج بھی ہے، وہ مکے سے اس کو بلایا گیا تھا کہ مکے آئیے، آپ کو یہاں عالمی جو یہ ہوتا وہاں رکھیں گے. لیکن دیکھو تو اصل مجھے بات کہنی تھی، بات ادھر ادھر چلی گئی. دیکھو بات میں ایک جنگل میں مدرسہ ہوتا ہے.
ہمارے خاندان میں ہمارے چچا نے ہمارے والد نے ایک جنگل میں مدرسہ بنایا، جھونپڑی، امیر لوگوں کے بانس کو کاٹ کر کے اس کی کمچیاں جو ہوتی ہیں نا، اس کی دیواریں تھیں، ٹاٹی جس کو ٹاٹ کہتے ہیں ہمارے طریقے میں، اس سے پتیاں اگر جھڑ گئیں تو سیدھے نظر آتا تھا ایسے، اس میں وہ لڑکا پڑا تھا، سمجھے نہیں سمجھ، باپ انتقال کر گئے ہاتھ سے، اللہ بڑے سخت میرے مخالف نہیں مجھے سہلے میں صبح ایسے رہا پڑھائی بچپن سے، وہ بچہ مکہ اور مدینہ کے دیہات میں جہاں سب پیچھو گھوم سکتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو لوگ مچان بناتے ہیں، مچان کے بعد پھر کشتی آتی ہے بچا کے لے کر، ایسی جگہ پر وہ بیٹھا ہوا۔ آج مکہ مدینہ کے لیے ہر بچہ پریشان ہے، جامعہ سرکیہ اس لیے گئے، مولانا حافظ صاحب اسی لیے گئے، جامعہ میں جہاں داخلہ 26 لڑکوں کا داخلہ پورے انڈیا سے 10 نہیں ہوا، اور جامعہ سرکیہ سے پورا انڈیا ٹوٹ گیا، ان کا بھی داخلہ ہو گیا، ذرا بھی ہو گیا۔ مکہ مدینہ کا خواب اگر اس معنی میں ہے کہ دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے، وہ جذبات ہو جائے، مکہ مدینہ جا کے پھر دیکھنا ہوگا دل تھوڑا سا وہ کیفیت ہی نہیں تھا، وہاں جانے کے بعد اور ہونا چاہیے، آم جب پھلتا ہے نہیں دیکھا ہے کیا اور زیادہ وہ لٹکتا چلا جاتا ہے، تو بنارس کے لڈو رہتے تھے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے، جب کھا وہ بھی پچھتا ہے، تو لڈو کھانے کے بعد اگر کھانے سے پچھتانے والا ہو یا نہ کھانے سے تو اس کی لذت جب آ گئی تو اس کے بعد تو کامل ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ لذت ہے۔ تو وہ لڑکا نہیں گیا، جنگل میں ہے، وہ پیدل چلتا ہے، اتنا وہ کر کے دور سے بھیگا ہوا آتا ہے، وہ بالکل کبھی اسٹیٹس نہیں دیکھے۔ دیکھو یہ سلفی لوگ کیا ہے، مولانا حافظ صاحب ہم کو پہلی مرتبہ غالباً کے ساتھ گئے تھے ہم لوگ، تو مولانا کئی سواری بدلے تھے وہ وہاں دلال جگہ میں، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، موٹر سائیکل، پھر اس کے بعد پیدل، اتنی ہی دور۔ یہ بتائیے اس زمانے میں جو دیش کے آزادی کے جو متوالے تھے وہ مرکز تھا، کس طرح سے جاتا تھا، پیدل جانا مشکل تھا مولانا۔ وہاں کیسے دنیا کے دلی میں رہنے والے، بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہنے والے، پیسے والے، یہ جو پٹنہ والے، یہ جعفری خاندان بلاتے چلے جانا، یہ تو مہاراجا کی طرح سے تھے بھائی، کوٹھیاں تھی، دولت تھی، کیا نہیں تھا، دبا وہ لوگ آ کر کے یہاں جو پڑے ہوئے بھائی، یہاں سے لوگ عزیزو یہ دنیا چند روزہ ہے، چلے جائیں گے، یہ آل اولاد کچھ کام آنے کے لیے ہے، یہ دولت کچھ کام ہے، ناموری کچھ نہیں، یہ کرسی کوئی کسی طرح سے یہ کام آنے والا، ہاں کہیں کام آنے والا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کوئی اللہ کے دین کے کام کر لے جاؤ، اللہ کے کسی مرحلے میں خوش ہو جائے، یہ مزاج بنائیے۔ تو اس کو دیکھیے کہ وہ آدمی مکہ نہیں گیا، آج تک اس کو عمرہ نصیب نہیں ہوا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور وہ بچوں کو خیرات پڑھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو دلی کے چھوٹے سے مدرسے میں جو قاری ہے، تو میں صرف اس بنیاد پر اس کو قبول کر لیا، منمانی اس کو تنخواہ دی، میں نے کہا غلط کیا دو اس کو کہ اگر اس کا نصیب کا پڑھایا ہوا ہے تو یہ اعلیٰ قاری ہے۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، میں تو تھرڈ درجے میں بھی نہیں تھا، لیکن کوشش کی کہ کچھ حاصل کروں، لیکن میرا تیسرے چوتھے نمبر پر بھی میرا نام نہیں تھا، لیکن میں نے رمضان اس کو بھیجا کہ تراویح پڑھانے کے لیے اتنا حافظیہ صاحب کے بچے، ان کی بیوی، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں، سب کروڑپتی لوگ ہیں، اپنے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، مدرسہ کا منہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ بتاتا ہے ہم لوگ کے گھر کا حال ایک ہی چیز آتے۔ دیکھو وہ لوگ ایسے نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں کہ تراویح مکمل پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر مولوی صاحب کچھ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سنائیے جتنا سنا سکتے، دینداری ختم ہو رہی ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے، صرف اب علم کے نام پر ہم دیکھو یہ روشنی ہے، یہ بھی ہے، پہلے وہ کافر کر دیں گے، لیکن یہ بتاؤ اس کے بغیر وہاں تک پہنچا سکتا تھا میں آواز،
یہ کافی تم کو مسجد میں سے لے کر کے مدرسے تک فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ روشنی نہ تو پڑھو گے تو یہ ڈبیا چراغ بنانے والے سے ہم لوگ ڈبیا سے پڑھتے تھے, چھوٹا سا چراغ مٹی کا, یہ بتاؤ اس کے بغیر پڑھ سکتے تھے؟ آپ تم کہو گے کہ کافی ہے. اور ہمارے بارے میں یہ ہے کہ سب سے تم خیر امہ, تم سب سے بہتر لوگ ہو کہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے تم جان بھی لٹاتے ہو, مال بھی لٹاتے ہو, اپنی سب کچھ قربان کرتے ہو, اس لیے تم سب سے اچھے. اور وہ لٹا رہا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں, وہ نہ ہو اس کی گاڑی پر آپ گاڑی سے نہ آئیں, پیدل آئیں, 6 مہینے میں آئیں. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ غور کرنے کی چیز ہے. وہ کافر ہو کر کے اس کا فیض سب کو پہنچ رہا ہے. آپ کی دینداری اور ایمانداری, آپ کے مرکز علم و ہنر سب اس کی وجہ, اس کے بعد ہمیں نہیں کرتے مولانا. ہم کیا دے رہے ہیں امت؟ اہل حدیث کو نہیں دے سکے. ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا پا رہا, میں اتنا پڑھا پڑھایا اتنا دن تک, اپنے بیٹے کو ترسا لگے کہ سبق ڈھنگ سے پڑھا دوں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہ دکھانے کے لائق نہیں. میں ابھی وہ ایک لفظ بولنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں جو دنیا دیکھ رہا ہوں, جس طرح سے دنیا بھاگ رہی ہے, جس طریقے سے کسی کو کالج مل گیا تو محنت. مولانا حق یہ ہے کہ لڑکا جس کو میں نے پالا تھا اسی جھارکھنڈ کا تھا, گاؤں بتاؤں گا تو سب سمجھ جائیں گے. مجھے لگتا تھا کہ میں بھی یہ کوئی نیکی کر رہا ہوں, اس پر میں خصوصی توجہ دے رہا ہوں. اور وہ مدینہ پہلا نمبر لے آتا تھا. جامعہ سلمیہ میں پڑھتے ہوئے کتاب بھی لکھی اس نے, اور زوردار کتاب بھی لکھی. وہ عزیزم میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے تھوڑا سا دیکھا کہ مدینے میں آمدنی مدینے سے کم ہو گئی ہے, تعاقب نہیں ہو رہا ہے, تو اس نے جب سے کیا کیا, جس کے میں مار کھاتے کھاتے ایک مرتبہ بچا تھا, میں تو بچ گیا تھا اور وہ مار کھا گیا. سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں, پھر وہاں ہمت دلی کی مسجد بنانے کی گنگا تو شاید مولانا حافظ صاحب نے کیسے بنی یاد نہیں ہے, اپنی بات نہیں یاد ہے. اس وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پورے طور پر بڑا ادب یہاں کے بیٹھتا تھا. میں اپنے چچادان بھائیوں کو شاید کھانا گھر میں کھلاتے تھے بنارس میں, سب بچے برابر میں, لیکن اس کو میں ضرور کھلاتا ہے. میں اس کو کھانا آیا ہے تو کھانا کھلاتا. وہ کہتا ہے کیا کہ مدینہ میں آج کل کیا رکھا ہے, واللہ مجھے لگتا ہے کہ پھوٹ کے ہو تمہارے عمل آنے سے کیا کہتا ہے مدینہ اس سے زیادہ یہ جس قوم کی انحطاط یہ نہیں مولانا کہ ہم کرسی پر نہیں ہے, اس وقت حکومت میں نہیں ہے, فلاں جگہ نہیں ہے. انحطاط حقیقت میں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیں, یہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں امام علی بن مدینی کو کرتے ہیں معین کو. ابھی سنا کہ عبداللہ بن مبارک کا کوئی حوالہ دے رہے تھے بمبئی میں, لیکن مجھے جہاں سنا کہ انہیں لوگوں سے امام بخاری کا ساتھ میں سے طلبنا العلم لغیر اللہ فاب اللہ یحکم الا للہ. دیکھو کسی مرحلے میں ماں باپ نے یا خاندان والوں نے یا دنیا نے کہیں چڑھا دیا ہے کہ علم حاصل کریں گے تو ہم کو یہ مل جائے گا سفید اگلائے دن ہم بھی کرسی پر بیٹھیں گے, تو یہ شیطان کی دھوکے سے جلدی سے نہیں سکتا. یہ پاک علم ہے. وہ کہتے تھے پاک لوگ تھے کہ کہیں کہیں دل میں جھٹکا لگتا تھا کہ ہم بھی بڑا انسان بنیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ جل شانہ کو بہت ناپسند تھا کہ ہم ایسا بنیں, تو اللہ تعالیٰ نے مغالب نے مدینی بنا دیا. بخاری کا استاد یا ابن معین بنایا جن کے ٹکر کا کوئی ضرورت تعلیم میں ملتا ہی نہیں. میرے عزیزوں کو ایک کچھ بولنا نہیں تھا, مجھے بھاگنا تھا, کافی تھکا تھا. میں چاہتے کہ مولانا کوئی ایسا نسخہ تجویز کرے چائے کی یا کسی چیز کی, چائے پیتا نہیں ہے تو میرا تھکا, لیکن مکمل مولانا میں میرا تھکا ہو گئے, ذہنی بھی ہے جسمانی. پتہ نہیں کیسے بیٹھا تو مجھے ایک منٹ بیٹھنے نہیں پڑا, تو یاد رہے گا سبب. آخر والا خاص طور پر اللہ کے لیے پڑھنا.
اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں بڑا سے بڑا شیخ الحدیث بنوں گا اور حدیث کی خدمت، بڑا سے بڑا مفسر بنوں گا اپنے وقت کا اور تفسیر قرآن کریم کی خدمت۔ اور اللہ کے رسول نے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اور سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، تو وہی خدمت میں کر کے سب سے بڑا سمجھا نہیں سمجھا۔ ہر آدمی نیت کرے، اور اگر دنیا کا مطلب تو آتی ہی رہے گی، آئے گی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہتا ہوں، ایک دن ہم لوگ جا رہے تھے، اللہ صاحب گھر بہت اچھا بنا رہے تھے، انہوں نے کہا سیڑھی پر رک کر کے مجھ سے، وہاں کہا یا یہاں بولتا ہوں، یہاں آتے تھے تو کہا کہ یہ مسجد میں اپنے گھر سے اچھا پتھر، ہر چیز اس سے اچھی کوالٹی میں لگا کے چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے، ان کو یاد نہیں ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ دے کہ اپنا گھر تو تم نے بنایا اور وہاں سے سب نے مرمر بنا کے اس میں لگایا، تو میں تو بھائی وہ دیکھو اللہ سے ڈرنا کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، بہت اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اگر اللہ نے دیا ہے، نہیں دیا ہے تو اس سے کہیں ہے جو کہ میری روٹیاں عزیز، قورمہ پلاؤ، یہ وہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لے لیں گے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نہیں ہے لیکن کسی اور بنیاد پر ہے، یہ دین اور ایمان اور اس راستے سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے، تو اس سے کہیں ہے مجاہدین میں، وہ بھی مجاہدین کی ڈاکٹر راجندر پرساد کا نام، ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی صدر جمہوریہ، ان کے بھتیجے کا یہ شعر ہے، بھتیجے کا نہیں، چچا بھائی، اس سے کہیں جو میری والا کوئی قورمہ پلاؤ کیا، اس سے کہیں ہے جو میری روٹیاں عزیز۔ اور جنگل میں جا کر رہے تب دیوانے روشن ہدایت لکھی تھی، انگریزوں کے در سے نیپال میں جا کے بنا لیا، تو دیوانے روشن ہدایت لکھی انہوں نے، یہ شعر ہے۔ تو دیکھو دیوانے روشن ہدایت کا دبئی میں کسی نے سنا تو کہا کہ ابھی چھپی ہے، ابھی کوئی پتا نہ تھا کہ مصر میں سنا اس کے نام، تو کہا کہ چھپنا چاہیے۔ ابھی کئی لوگوں نے، کئی ملکوں نے کہا کہ بھائی ایسی کتاب کو چھپنی چاہیے، کیوں؟ وہ اگر اتنے ہی بڑے مالدار ہوتے، کون جانتا ہے ڈاکٹر راجندر پرساد کو، اگر وہ ہندوئی رہ گئے ہوتے، چلو یہاں بھی آ کر کے کوئی بڑا شیخ بن گئے ہوتے۔ تو یہ اتنی ساری باتیں تو میں کہتا نہیں، بہت زمانے بعد آج کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ محافظ صاحب کا اخلاص ہے، اساتذہ بہت اچھے ہیں، تو آپ لوگ ضرور اس کا خیال رکھیں۔ اور میں وہ زمین پر کہتا ہوں کہ اساتذہ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ مخلص اور محنتی کون ہوتا ہے؟ استاد۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہاں کے اساتذہ کے بارے میں کہنا نہیں ہے، اسی طرح سے جھانکتے ہیں، اسی طرح سے بھاگتے ہیں۔ ابھی ایک ابوذر ہے، بڑے خطیب، قرآن پڑھتے ہیں تو سوا پاک دیتے ہیں، عرب عجم سب میں مدنی، تو کل نے مولانا دو تین چیزیں ذکر کی، کہا کہ فجر میں جو آپ جگاتے تھے، اللہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جگانا ہم لوگوں کو کبھی بھی برا نہیں لگا، شرمندہ ہو جاتے تھے، سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ کیا چیز ہے؟ اساتذہ ہم لوگ لگے ہوتے تھے بھائی، میں تو اکثر آتا تھا دیر سویرے ادھر ادھر سے جلسوں میں، بہت جلسوں میں جاتا تھا، تو اساتذہ جو ہیں پڑھ کے آتے ہیں، پورے جگر چلاتے ہیں۔ آج مجھے آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے تو دیکھو آج کی حالت کیا ہے، میں نے اس کو نکالا، اس حرف کی، اس لفظ کی تحقیق کی تھی، سمجھا نہیں سمجھا؟ کہ مجھے اشتباہ ہو گیا، کیونکہ 3 عرب پڑھ رہے تھے، تینوں نے 3 طرح سے پڑھ دیا اس لفظ کو، تو مجھے خود شک ہو گیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب تک نہیں دیکھ سکا ہوں، تو میں نے جلدی سے اس کو
गूगल से निकालने के बाद अपने बच्चे के फोन पर डाल दिया, वो पूछेगा, वो तो पूछता है किसको है। लेकिन एक वो अजीज है मेरे, वो फौरी कहते हैं कि आपने मुझको किस लिए भेजा है, तो मैं कहा वो जल्दी देख करके उसको बताओ। लेकिन अगर भी हम इससे बात नहीं करते हैं, बहुत काम खराब हो जाएगा। मौलाना हाफिज सर जाकर चाय पी के चले गए, मैं हमें इन पर बिगड़ जाऊँ तो आएगा। लेकिन वैसा फर्मा बरदार लड़का शायद दुनिया में किसी का इतना शर्माता है वो, समझा नहीं, या वो कहता है आप लोगों को क्या फर्म, लेकिन वैसा फर्मा बरदार मैंने नहीं देखा। मैं आज तक घर बार कुछ नहीं जानता, वही करता है। और अपने अम्मा के सामने अपने बच्चों को ये गलती मत करना। कभी मौलाना ये नहीं हुआ कि 1.5 घंटा थका हुआ रहता है, बीमार रहता है, लेकिन 1.5 घंटा का ये दरवाजे पर जब काटे गए जोर से, तब 1 मिनट के लिए बैठेगा, 8 मिनट के फिर समझा नहीं था। इतना मुअद्दब है कि गुस्सा होता है तभी वो बात मान लेगा, फिर क्या वो जितनी बातें सब सुनेगा या धीरे धीरे सब नीचे सुनाएगा। माशाअल्लाह ताला को मज़ीद तौफीक दे। और दूसरा है कि माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं, इसमें जगह नहीं है, इसी में ज़बरदस्ती है, समझेंगे ज़बरदस्ती यहाँ रास्ता बना लेगा, यहाँ बैठेगा कि दोनों में से एक के बगल तो वो उधर हो जाएंगे, तो ये अजीब अजीब बच्चे होते हैं। मैं किस बात पर ये कह रहा था कि ये ज़माना मिलेगा। देखो ये दिख रहा हूँ, अभी मैं उस पहुँचता भी नहीं वहाँ, तो हमारे उस्ताद जो थे कलीगत में पढ़ाते थे, शेखुल जान, उन्हें पर किसी ने कहा लिखिए तो किताब, तो उसमें लिखे ध्यान इधर उधर हो जा रहा है कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तो वो हम लोगों को जमा देने पर कहते थे फेल होने के लायक, जमोल जमा अगर है दुनिया में पढ़ा जाता है, तो मैं नहीं जानता कि दुनिया की कौन सी डिक्शनरी देख करके कौन सी लोग बताते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे उस्ताद होते थे कि जिसको मिसबात देखने का ढंग न हो, वो कामूस देखने की बात करते हैं, सिहाब जौहरी की देखने की सिर्फ उसी जमाने में याद हो गया था फिक़्हुल लुग़ा तालवी की। क्या उस्ताद थे यार ये, और इतनी बरकत थी उनके पढ़ाने में। अल्लाह के कलीला जितना हमने पढ़ा तो कई बाप ज़्यादा पढ़ गए, कोर्स से ज़्यादा। अरे तनहा क्लास है जिसको मैंने कोर्स से ज़्यादा पढ़ा किया। हम लोग समझते थे शेखुल जान हम लोगों ने वो कर दिया कि ये दाखिल है, जाना समझे नहीं कि क्लास में दाखिल है, इसलिए पढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग खामोश हो गए। इतना पढ़ाने का प्यारा अंदाज था जी, क्या उस्ताद हुसैन बात। और शेखुल जामिया ये सोचते थे कि चलो इतना देर से पढ़ते हैं तो इसको पढ़ाई देता हूँ, बाद में इनके शाम शेखुल जामिया तो समझ रहे। अरे किसी क्लास को मैंने इससे ज़्यादा ऐसे बोल दिया, किसी क्लास को मैंने निसाब खत्म कर दिया तो कर दिया, लेकिन किसी को एक हद भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया होगा मैंने, न किसी की मजा लेगा मुझसे कितने हो गए। लेकिन तुम लोगों के शौक देख करके मैंने ये बात भी पढ़ा दिया, यार एक और पढ़ा दी है। क्या स्टाइल थी पढ़ाने की। अल्लाह हमारे तमाम साथीदार को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम मुहद्दिसीन को, जमीयत और जमात और मिल्लत और हमारे दीनी अदालत से जितने लोग इससे मुंसलिक रहे हैं, अल्लाह जल्ल शान सबको करवट में जन्नत नसीब फरमाए। दुआ करते हुए इस चमन के हर जर्रे के लिए दुआ, समझा कि नहीं समझ। माँ बाप को कभी बोलना है, साथीदार को सादा कहाँ पाते थे, सुन रहे हैं आपको, सादा कहाँ से पाते। अगर इन मजदूरों ने ये ईंटें नहीं खोई होती, अगर इसके मेंबरान ने सर जोड़ करके बैठे नहीं होते, इसके बानियों ने अगर इसके बानी बवानी नहीं बने होते, इसलिए तो अगर ये सब बरकत की चीज़ें समझेंगे नहीं समझ। सलफ के अखवाल बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह जल्ल शान इस चमन को सदा बहार रखे, और इस चमन से जो भी उठे, जमीयत अहले हदीस का, जमात अहले हदीस का, मिल्लत का, इस मुल्क का, उनके सारी इंसानियत की ज़रूरत है, वहीं से उठेंगे ये जो इखलास की बुनियाद पर और किताब सुन्नत की बुनियाद पर उठेंगे। अल्लाह जल्ल शान इनको अपनी हर तरह की रहमतों में रखे।
ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، دنیا کی مسموم ہواؤں سے ان کے اذہان کو، ان کے دل و دماغ کو اللہ جل شانہ محفوظ فرما کر کے کتاب و سنت کی بات بہاری کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ہر طرح کے جذبات اور امنگوں کو بھر دے اور اسے شاد کام فرمائے۔ مولانا عقیل صاحب مکی اور صدر المدرسین اور تمام اساتذہ اور خاص طور پر طلباء عزیز کا اور سب لوگوں کا یہاں جو بھی اس سے متعلق ہے ان سب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آج آپ لوگوں کی طرف آنا ہے، لیکن انہوں نے لا دیا اور آپ کے ساتھ اتنی دیر تک بیٹھنے کا خوشگوار موقع نصیب ہوا اور اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بھی کچھ ہے، بھوک لگ گئی ہے، مجھے داخل ہونا بھوک لگی کی ضرورت ہے، پیاس اس سے بھی زیادہ، لیکن پھر خیال نہیں اب ختم ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دل نشین طرز تکلم، منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے میٹھا درد دل کی داستان۔ ہمارے امیر محترم حفظہ اللہ متولا گویا کہ اپنے دل کو کھول کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے منظر۔ تو امیر محترم نے جو باتیں کی ہیں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ امیر محترم نے باتوں باتوں میں ہمیں اس زمین کی روشن تاریخ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف ڈراموں اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے اور مدیر محترم حفظہ اللہ کی کوشش سے یہاں کی تاریخ کو مدون کرنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں الحمدللہ تعالیٰ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امیر محترم کے سامنے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات کو نکال کر کے ہمارے سامنے انتہائی درد مند باپ کی طرح، مخلص مربی کی طرح اور ایک جو ہے دل میں ایک امنگ اور ایک تڑپ رکھنے والے رہنما کی طرح ہماری رہبری کی، ہماری رہنمائی کی، سفر کی تمام صحبتوں کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لائے، ہمارے حوصلوں کو مہمیز عطا کیا اور ہمیں جگر سوزی، شب بیداری اور جفاکشی کی طرف ابھارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر محترم کو مزید صحت اور سلامتی سے نوازے، ان کی عمر میں اطاعت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ان سے مزید دین کی خدمات لیں اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ تعمیر قائم رہے۔ اسی کے ساتھ میں مدیر محترم حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور اتنی پررونق مجلس سجانے کی ہمیں ہمت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اب جو ہے اختتامی مجلس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اختتام مجلس کے بعد جو ہے اذان ہوگی عشاء کی، اور نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے رخصت ہوں گے۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔